کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 7 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ترجمہ: یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور عنقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی۔ آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے، اور اسی رات آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں۔
جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے؟ لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یاد رہے کہ اس ندا سے اور اس واقعے سے ولایت و معرفت کے بہت سے اسرار اخذ کیے گئے ہیں۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئی وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گھن، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون۔ اس رکوع میں پہلی 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ: پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فلما جاءتهم آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا تو وہ کہنے لگے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ عذاب یافتہ لوگوں کے انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور مثال پیش کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ جو رب تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہے جس طرح اولیاء پر اس کا کرم و جمال ہر زمانے میں باقی ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حال اور انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ علم والوں کو شکر کرنے کی ترغیب۔
اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے، سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقیہ ہیں۔